السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین آج میرا گلا خاصا خراب ہے تو آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ ترقیاتی کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیلی فون لائنز بھی میسر نہیں ہوں گی، تو بہرحال خبروں کا جائزہ لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں روزانہ جنگ سے۔ باؤنسر برداشت نہیں، نواز شریف چھکا مارتا چوکا تو ہو ہی جاتا، باؤنڈری پر کیچ بھی ہو جاتے، گراؤنڈ سے نکالے جانے پر جتنی تکلیف ہوئی پاناما سے بھی نہیں ہوئی۔ گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا، آنے والا کل بھی اپنا ہے، کسی غیر ملکی ٹیم کی پاکستان آمد کے لیے منت نہ کریں۔ ہم ہر میدان کے فاتح ہیں، خوشی سے آتے ہیں تو سو بسم اللہ، ہمارا اپنا مقام اور عزت ہے۔ یہ روزانہ جنگ کی سرخی۔ روزانہ ایکسپریس چیئرمین نیب بھی طلب، مریم کی آج پیشی، نیا طیارہ کیس نہیں بننے دیں گے حسین نواز۔ مریم سے والد کے تحائف جائیداد اور زیر کفالت ہونے پر سوال ہوں گے۔ قمر زبان کو حدیبیہ کیس کا ریکارڈ لانے کی ہدایت، شریف امریکی کمپنیوں کا ریکارڈ بھی جے آئی ٹی میں پیش۔ تو ناظرین یہ دونوں اردو اخبارات کی سرخیاں تھیں۔ اب شہزادی مریم سے سوالات کیے جائیں گے۔ یہ بڑے ڈاکوؤں کا پہلا احتساب ہے عمران۔ سرخی دیکھتے ہیں جناب، روزانہ جنگ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں، پاکستان پر واضح کر دیا رویہ بدلے امریکی سینیٹرز، اسلام آباد سے کابل پہنچنے پر گفتگو۔ اچھا جی، آج ہمارے ساتھ مہمان جو موجود ہیں جناب ابراہیم اعظمی صاحب، ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب، ان سے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اور مجھ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا، تو مختصر سا سوال۔ اعظمی صاحب السلام علیکم۔ میں یہ امریکی سینیٹرز کی بات کروں گی، یہ جس ملک میں جاتے ہیں اسی ملک کی بولی بولتے ہیں۔ اس میں امریکہ تو ہے، وہ تقریباً سمجھے کہ سپر پاور ہے، اور سول سپر پاور تھا کچھ عرصے پہلے تک۔ اب رشیا بھی کچھ آگے آیا ہے، چائنا بھی کچھ آگے آیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کی معیشت سب سے بڑی ہے، امریکہ کی جو فوجی طاقت ہے وہ سب سے بڑی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک امریکہ کا پڑوسی ہے۔ کوئی جگہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں امریکی فوجی نہ ہوں، امریکی اڈے نہ ہوں، یا امریکہ کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ تو چونکہ یہ سپر پاور ہیں تو ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، برتنے کا انداز ہے، اور دنیا میں جو بھی سپر پاور ہوتا ہے، جب مسلمان تھے تو ہمارا انداز کچھ اور تھا، جب چنگیز خان تھے تو ان کا انداز کچھ اور تھا، جب برطانیہ سپر پاور تھا تو کچھ اور انداز تھا، کچھ عرصے پہلے روس بھی سپر پاور تھا افغانستان میں کولیپس کرنے سے پہلے۔ تو ہر سپر پاور کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو یہ جو سینیٹر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے، اب وائسرائے کا زمانہ تو نہیں ہے، برطانیہ تھا تو ان کے وائسرائے ہوتے تھے، وہ براہ راست ہم پہ حکومت کرتے تھے، اور وہ گورے ہوتے تھے، ہمارے اپنے نہیں ہوتے تھے۔ امریکہ نے اپنی پالیسی بدلی، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا گورا وہاں بھیجیں، ان کے کالے کو ہی گورا بنا کے اس کے ذہن کو بدل دیں، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمارا آدمی لے کے جائیں اور وہ وائسرائے ہو اور وہ وہی کرے، اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ تو ان کی اپنی میں سے قیادت نکالتے ہیں، جو ذہنی طور پہ ان کے غلام ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ ان کے غلام ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ زر خرید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی امریکہ نے اپنی کچھ پالیسیز جو ہے وہ چینج کی ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کی ہیں کہ دنیا کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم آپ پہ کوئی حاوی ہیں۔ اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جب سعودی عرب گئے تھے، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ پہ کوئی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں ہے، آپ کو اپنے معاملات طے کر رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ تو امریکی بھی محسوس کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے، جیسے انہوں نے ایک سروے بھی کیا تھا پاکستان اور دوسرے ممالک کے حوالے سے، کہ ہم انہیں اتنی امداد دیتے، اس کے باوجود بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ آدمی جسے پیسہ دیتا ہے تو کم از کم دکھاوے کے لیے صحیح وہ اس کا اپنا بن جاتا ہے۔ تو وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، بڑا نفسیاتی طور پہ ان کی بھی ماہرین ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بے شک ہم نے کسی کو غلام بنایا ہوا ہے، جسمانی طور پہ غلام نہیں بنایا، لیکن ذہنی طور پہ انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، تو ہم ان کو محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ غلام ہے اور ہم آقا ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ صحیح ہے جناب۔ چلیں جی، آج جے آئی ٹی ہونی ہے دوبارہ، اور مریم صاحبہ اس میں پیش ہوں گی، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بات چیت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ بظاہر تو مریم صفدر کا کوئی معاملہ نہیں تھا،
لیکن ان کی وہ ویڈیو کلپ آ گئی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ میری کوئی برطانیہ میں جائیداد ہے نہ دوسرے ممالک میں، حتیٰ کہ میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں اور وہی مجھے جو ہے وہ میرا خرچہ کرتے۔ اس میں پھر پاناما لیکس آ گئے جس میں کہا گیا کہ مریم بھی اس میں ٹرسٹی ہے۔ اب وہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہ ٹرسٹی ہیں، یہ بینیفیشری بھی ہیں۔ اب جس انداز سے پیسے آتے تھے حسن نواز اور حسین نواز کو گفٹ کے طور پہ نواز شریف کے پاس، اور نواز شریف پھر وہ اپنی بیٹی کو گفٹ کرتے تھے، اور جس انداز سے ان کا بیٹا جو ہے وہ لندن میں پڑھ رہا تھا اور اس کو کوئی ڈگری وغیرہ ملی ہے، تو اس کے اخراجات کے حوالے سے بھی ان کے شوہر سے بھی سوال کیا گیا ہوگا اور ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اب یہ مسلم لیگ نے اس کو کچھ زیادہ ہی ہوا بنا لیا ہے۔ اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں پوسٹر لگ گئے ہیں کہ مریم کے بارے میں، اور جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ بھی سوال اٹارنی جنرل نے اٹھایا کہ کوئی خاتون بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ انہوں نے ضابطۂ فوجداری کی ایک سیکشن کا حوالہ دیا، تو پھر یہ طے ہوا کہ اسلام آباد کی جو ایس پی ہیں وہ ان کے ساتھ آج جائیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے اب دوسری پارٹیوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، شرمیلا فاروقی اور شہلا رضا خواتین، کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کی تھی، بے نظیر کو کہاں مقدمے میں نہیں گھسیٹا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عدالت میں جاتی تھی، شوہر ان کے جیل میں تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ یہ سارے حوالے دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی شہلا رضا کہہ رہے ہیں کہ مجھے 27 دن تک انہوں نے CIA سینٹر میں رکھا، اور میرے والدین تو قبر میں بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ مریم صفدر آج اپیئر ہو رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو نارمل انداز میں لینا چاہیے تھا، بہت زیادہ اس کو اب وہ احتجاجی مظاہرہ بھی آج کریں گے، اسلام آباد کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو یہ عدالت کے جو مقدمات ہوتے ہیں اس کو عدالت کے طور پہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی سیاستدان ہے، اگر کوئی مقبول سیاسی پارٹی ہے اور وہ اس کو سیاسی انداز میں چلائے گی تو الٹیمیٹ ان کو نقصان ہوگا۔ بھٹو صاحب کے کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کیس کو، قتل کے کیس کو یا کوئی بھی مقدمہ ہو، اس کو مقدمے کے طور پہ چلائیں گے تو آپ کو اس میں کوئی ریلیف ملے گا، آپ کے لیے کوئی گنجائش بنے گی، پروسیکیوشن کی جو خامیاں ہوں گی جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو ریلیف اس میں مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو سیاسی انداز میں لے کے چلائیں گے، احتجاجی سیاست کریں گے تو الٹیمیٹ آپ کو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، عمران کہہ رہے ہیں یہ بڑے ڈاکوؤں کا پہلا احتساب ہے۔ اصل عمران خان کا شروع سے یہی ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف، اور جس انداز سے انہوں نے جو کرپشن کی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، ضیاء الحق پہ نہیں تھا، تو غلام اسحاق خان پہ نہیں تھا، محمد خان جونیجو پہ نہیں تھا، اس دور کے جو سیاستدان تھے ہمارے پچھلی صدی کے، ان پہ کوئی الزام نہیں تھا۔ اب آصف زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے 4-5 امیر ترین لوگوں میں شامل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اتنی بڑی جائیداد تو نہیں تھی، جتنی بھی بڑی جائیداد تھی اگر میاں شریف کی تھی تو ان کے 7 بھائی تھے، پھر نواز شریف اور خود 3 بھائی تھے، تو وہ تقسیم ہوتے ہوتے وہ بہت کم جائیداد رہ جانی تھی، اتنے بڑے پیمانے پہ جائیداد ان کی نہیں بننی تھی کہ ان کے بیٹے 700-800 کروڑ روپے کے فلیٹ میں لندن میں رہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ کہیں نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف میں کرپشن نہیں تھی، ثبوت نہیں پہلے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کون نہیں کرتا، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی کرپشن کرتا ہے اور کون کرپشن نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین عمران خان صاحب کی یہ بات ایک طرف، لیکن ایک اور خبر ان کے حوالے سے، الیکشن کمیشن توہین عدالت، عمران نے جواب دیا، عمران نے جواب نہ دیا، وکیل بدل دیا، اب 10 جولائی کو فیصلہ سنائیں گے چیف الیکشن کمشنر۔ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے بتائیے۔ اس میں یہ جو عمران خان جن کو موٹو گینگ کہتے ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس داخل کیا ہے۔ اب جب کیس داخل کیا ہے تو دوسری پارٹی کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، تو عمران آلریڈی ڈیلیڈ ہیں کہ انہوں نے وقت پہ جواب نہیں دیا۔ اب چونکہ بابر اعوان نے ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ اچھے اور قابل وکیل ہیں، تو عمران خان نے چاہا کہ اس کیس کا جو جواب ہے وہ بابر اعوان دے، تو انہوں نے وکیل چینج کر لیا۔ اب بہت سارے معاملات عدالتوں میں اس لیے بھی ڈیلے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وکیل چینج ہو جاتا ہے۔ اب جو وکیل صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پارٹی نے مجھے کوئی کتنی بھی پروسیڈنگ ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ کہہ رہے بھائی انہوں نے مجھے ابھی انگیج کیا ہے، آپ مجھے فائل پڑھنے کا موقع دیں۔ تو چونکہ انصاف کا ایک تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے
تو پھر عدالت کو لا محالہ کسی نئے وکیل کو جنہوں نے وکالت نامہ اس کو وقت دینا پڑتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب اندرا گاندھی کے قتل کے الزام میں سکھوں کی پھانسی ہو رہی تھی تو ہائی کورٹ نے 3 سکھوں کو پھانسی دی تھی. سپریم کورٹ نے پھر ایک کو بری کر دیا کہ نہیں جی ان کی انوالومنٹ نہیں تھی. پھر صدر صاحب نے رحم کی جو اپیل تھی وہ بھی مسترد کر دی. تو ان 2 سکھوں کے جو وکیل تھے رام جیٹھ ملانی, انہوں نے ایک اور پٹیشن داخل کی کہ صدر صاحب نے اس کو آئینی تقاضوں کے مطابق غور نہیں کیا پٹیشن کو, لہٰذا پھانسی روکی جائے. پھانسی رک گئی. صدر صاحب کو نوٹس دیا گیا. ان کے وکلاء نے کہا کہ جی صدر صاحب نے بڑے بڑے آئینی اور قانونی ماہرین سے اس بات سے پٹیشن کے بارے میں غور و فکر کیا ہے, انہوں نے اٹارنی جنرل سے اتنے گھنٹے تک بات چیت کی, لہٰذا صدر نے صحیح طور پہ یہ جو سکھوں کی جو اندرا گاندھی کے قتل میں ملوث تھے غور کیا. اب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, لیکن اس دوران 1 ہفتے کے لیے ان کی پھانسی رک گئی. تو ہر ایک کو یہ موقع دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک عام سا چھوٹا سا کوئی کیس ہے. اب انہوں نے جہاں نواز شریف کے خلاف اتنے زیادہ مسائل ہیں تو ان کے ساتھیوں نے بھی کیا ہوا ہے. ایسا ہی ایک کیس جو تھا وہ حنیف عباسی نے بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح کوئی کیس MQM نے کیا ہوا ہے ڈیمیجز کا اربوں روپے کا عمران خان کے خلاف. تو ایک دوسرے کے خلاف یہ جو مقدمات ہیں وہ دائر کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو سیاسی تلخی ہے اس کو عدالتی کمروں میں بھی لے جا رہے ہیں یہ لوگ. بالکل صحیح. اچھا, آج 5 جولائی بھی ہے, ضیاء صاحب کا مارشل لا. اس میں یہ جنرل ضیاء الحق کو مارشل لگائے ہوئے آج پورے 40 سال ہو گئے. یہ 5 جولائی 1977 تھی جب بھٹو صاحب کی حکومت جنرل ضیاء الحق نے ختم کی اور ایک مارشل لگا جو 11 سال تک چلا. اب پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے بڑی تلخیاں ہیں. اب ضیاء الحق کے بارے میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ 30-35% لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, وہ ضیاء الحق کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیبرل اور سیکولر بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. جب اسلامی نظام کی بات کی تو اقلیتوں کو بھی پسند نہیں آیا ہوگا. لوگ گویا پاکستان کے 50-60% لوگ کسی بھی حوالے سے ضیاء الحق کے مخالف ہیں. تو چونکہ ایک سیاست پہ گرد پڑی ہوتی ہے, لوگوں کی تلخیاں ہوتی ہیں. اب جو کل جو ڈان میں جو 2-3 کالم آئے تھے اتوار کے حوالے سے وہ بڑے بیلنس تھے. ایک خاتون تھی وومن رائٹ ایکٹیوسٹ, ان سے بھی سوال کیا گیا, ان کا نام میں بھول رہا ہوں. ان سے جو جی زہرا یوسف نہیں بولی تھی, ان کو تو جانتے, ٹی وی ایک پروگرام ان کے ساتھ تھے, تو وہ تو نہیں تھی. ایک بڑی مطلب سلجھی ہوئی خاتون تھی. 83 میں وہ کوئی مظاہرہ بھی کر رہی تھی اور ان کا جو انٹرویو تھا وہ بڑا بیلنس تھا. ضیاء الحق کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بھائی ان کے دور میں تو بڑی معاشی ترقی ہوئی, تو انہوں نے ایڈمٹ کیا. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں جو تھا وہ مڈل کلاس اچھی خاصی ایمرج ہوئی اور بھٹو صاحب کے دور میں تو ایلیٹ کلاس تھی. اس بات کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ ضیاء الحق فطری طور پہ ایک سافٹ نیچر کے انسان تھے. اس کے اپنے ساتھیوں کی عزت کرتے تھے. اس کے مقابلے میں بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے. جو ٹالرنس لیول ضیاء الحق کا تھا وہ بھٹو صاحب کا نہیں تھا. تو اب تاریخ کی گرد ہٹ رہی ہے. وہ لوگ جو ضیاء الحق کے خلاف تھے وہ آہستہ آہستہ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں, بوڑھے ہو رہے ہیں, مر کھپ رہے ہیں. تو جو تاریخ جو ہے وہ سمٹ کے سامنے آ رہی ہے, بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی اور ضیاء الحق کے حوالے سے. تو جس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں بیان کرنی چاہیے, جس کی جو خامیاں ہیں وہ بیان کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی خوبیاں بیان نہیں کی جاتی تھی شروع میں. ایون جب بے نظیر بھٹو 88 میں برسر اقتدار آئیں تب بھی بھٹو صاحب کی وہ خوبیاں بیان نہیں کی جا رہی تھیں جو 93 اور اب بیان کی جا رہی ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ جن کی تلخیاں تھیں وہ گزر جاتے ہیں, مر کھپ جاتے ہیں. تو جو نئے لوگ آتے ہیں وہ تاریخ کو صحیح تناظر میں دیکھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ضیاء الحق کی بھی جو خوبیاں ہوں اس کی خوبیوں کو تسلیم کیا جائے, جو خامیاں ہوں اس کو خامیوں, تاریخ کو ڈسٹارٹ لیکن اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہرحال کہا یہی جاتا ہے کہ آمریت یا مارشل لاز آئیڈیل سسٹم آف گورننس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے واضح طور پہ دھاندلی کی تھی. الیکشن سے پہلے ان کے 19 MNAs جو تھے وہ منتخب ہو چکے تھے. 4 وزراء اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے. بھٹو صاحب نے واضح طور پہ اپنے مخالف امیدوار جان محمد عباسی کو اغوا کروایا تھا. واضح طور پہ دھاندلیاں ہوئی تھی. یحییٰ بختیار کا بلوچستان کا جو رزلٹ تھا وہ 5:30-6 بجے آ رہا تھا اور کراچی کا رزلٹ دوسرے دن دوپہر تک نہیں آ رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ واضح طور پہ یہ دھاندلی تھی جس کو بھٹو صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا ہے. کتنے بیلٹ پیپر ایسے تھے جن پہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر کی اس کے پیچھے مہر ہی نہیں لگی ہوئی تھی, لاکھوں بیلٹ پیپر تھے. تو لہٰذا بھٹو صاحب نے خود تسلیم کیا
دوسری ایک بات اس حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ جو معاہدہ ہو چکا تھا، حالانکہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، نہ الیکشن کی ڈیٹ کا تعین ہوا تھا، نہ الیکشن کمیشن کا تعین ہوا تھا، نہ لوگوں کو رہا کرنے کی بات تھی، نہ آزاد کشمیر کے معاملات تھے۔ یہ بعد میں لوگوں نے آفٹر تھاٹ یہ بات کہنا شروع کی جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی کہ جی ہمارا تو معاہدہ ہو چکا تھا۔ بھئی معاہدہ ہو چکا تھا، آپ دیکھیں کہ مارچ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور جولائی تک 4 مہینے تک یہ ہنگامہ اور احتجاجی تحریک جاری تھی، اور بریگیڈیئرز نے عوام پہ گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا، فوج کا ڈسپلن جو تھا وہ متاثر ہو رہا تھا۔ لہٰذا تاریخ کو صحیح تناظر میں ہمارے جو مورخین ہیں، ہمارے جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ تاریخ کو صحیح تناظر میں نہیں دکھا رہے، تاریخ کو ڈسٹارٹ کر رہے۔ ڈاکٹر مبارک جیسے اور بڑے جو ہمارے جو وہ عائشہ جلال تھی، میں جن کا نام بھول رہا تھا، عائشہ جلال کے حوالے سے جو انٹرویو آیا تھا، بہت بڑے مورخہ ہیں، تو ان کا جو تھا وہ ان کے حوالے سے یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ تو مطلب اب تاریخ بھٹو صاحب کے بغیر اور ضیاء الحق کے بغیر پاکستان کی تاریخ انکمپلیٹ ہوگی۔ آپ پاکستان کی تاریخ لکھ ہی نہیں سکتے بھٹو خاندان اور ضیاء الحق کو بغیر۔ ٹھیک، چلو ناظرین اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے۔ کل جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کراچی میں تھے اور انہوں نے 5 کاپس میں نیپ یعنی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کی، اور اس میں ایک خاص بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ باجوہ سیکس اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک آفس ہولڈرز۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بالکل ایک دن کے بعد آئی ہے کہ جب سندھ میں قانون سازی کی گئی ہے نیب آرڈیننس کو ریپیل کرنے کے حوالے سے، تو یہ بڑی میننگ فل بات کہی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بڑی مطلب بدنیتی سے قانون سازی کی گئی ہے۔ سندھ کابینہ کے آدھے سے زیادہ ممبران ایسے ان پہ کرپشن کے مقدمات ہیں، اور ان کو اگر کرنا تھا تو پہلے یہ کرنا تھا کہ اپنا پہلے وہ قانون لے کے آتے نیب کا احتساب کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھتے اور پھر وہ وفاقی قانون کو ختم کرتے۔ اب اس میں آرٹیکل 143 بالکل واضح ہے کہ جہاں وفاق اور صوبے کے درمیان قانون سازی میں اختلاف ہوگا تو وہاں جو وفاق کا جو فیڈریشن کا جو قانون ہے وہ پریویل کرے گا۔ اس میں 2 شرطیں اس میں آئین میں دی گئی ہیں، اب جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو اس میں مزید گفتگو بھی ہوگی آرٹیکل 143 پہ۔ اس میں 2 شرطیں ہیں وفاق کے لیے، پہلی تو یہ کہ وفاق کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ وہ معاملہ کنکرنٹ لسٹ میں ہو۔ تو یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ پورے اتر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر پہلے سے صوبے نے کوئی قانون سازی کی ہے اور وفاق نے اس کے متضاد قانون سازی کی ہے تب بھی وفاق کا جو قانون ہے وہ پریویل کرے گا۔ تو آرٹیکل 143 اس کے حوالے سے واضح ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بھی؟ ہاں، 18ویں ترمیم کے بعد بھی وفاق کا قانون ضرور پریویل کرے گا۔ کچھ اختیارات آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن جو معاملات کنکرنٹ لسٹ میں ہوں گے، جیسے احتساب کے حوالے سے پورے ملک کے اندر ایک قانون ہے، اور اول تو یہ قانون اتنا زیادہ معیاری اور جامع نہیں ہے، اس میں بھی کئی لوپ ہولز ہیں، اس میں بھی پلی بارگین کا سلسلہ ہے، تو اس کے باوجود بھی ایک قانون جو ہے وہ آپ نے کرپشن کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شرجی علامے میں 5 ارب کا معاملہ ہے، کہا گیا کہ 90 ارب روپے لاڑکانہ میں خرچ ہوئے، تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے سجاد علی شاہ، انہوں نے کہا 9 ارب ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی 90 ارب ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جاتے تھے لاڑکانہ، ہمیں تو کہیں 9 ارب بھی خرچ ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سارا کرپشن میں موج میلہ لگا ہوا ہے۔ 9-10 سال میں تقریباً 2.5 سے 3,000 ارب روپے یہ جو ترقیاتی بجٹ تھا اس کا آدھا بھی نہیں لگا، یہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے۔ اب سندھ کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کہ آرمی چیف کو کہنا پڑا کہ یہ جو آپ نے قانون سازی کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، احتساب کے عمل کو جاری رکھیں۔ اگر احتساب کا عمل نہیں ہوگا، آج آپ کے پاس دیکھیں اسٹیل مل کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی نہیں ہے، پی آئی اے ڈوب رہا ہے۔ آپ ریلوے دیکھیں، کل کلا کو ایسا ہوگا کہ آپ کو خدا نخواستہ فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ وہ وقت پاکستان کے لیے بڑا بھاری ہوگا۔ ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، ملائیشیا، کوریا، سنگاپور، سارے لوگوں نے ترقی کر لی، اور ابھی تک ہم کرپشن میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی پیپلز پارٹی کے حامی ہیں، جو لوگ بھی نواز شریف کے حامی ہیں، انہیں اپنے بچوں پہ نظر کرنی چاہیے
کہ نواز شریف اور زرداری اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، آپ کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے. آپ اس کو ساتھ دیں، اس کو ووٹ دیں جو آپ کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قائد اعظم دیکھ لیں. قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا، انہوں نے پارسی سے شادی کی تھی، وہ مسلمانوں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ رہے تھے. آپ چو اللہ کا بیٹا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ کہ ماؤ زیدان کے بچے کو آپ نے دیکھا آگے آتے ہوئے؟ امام خمینی کا کوئی بیٹا یا پوتا آگے ہے؟ آپ کے جو مہاتیر محمد تھے ان کی کوئی اولاد ہے آگے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھایا، انہوں نے ملک اور قوم کے لیے سوچا ہے. اب ہمارے حکمران اپنے بچوں کو آگے کر رہے ہیں، آج ہم ان کے غلام ہیں، کل ہمارے بچے ان کے بچوں کے غلام ہوں گے. تو خدا را عوام کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. کرپشن کے معاملات دیکھیں، آپ کے جو نواز شریف اور زرداری ہے وہ پاکستان کے 4-5 امیر ترین لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں. تو کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. احتساب کرو تو ہنگامہ مچاتے ہیں. ذہنی طور پہ لوگ غلام ہو چکے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے نواز شریف کی حمایت کر دی، ایک دفعہ ہم نے زرداری کی حمایت کر دی، ایک دفعہ ہم نے الطاف حسین کی حمایت کر دی، تو اب ہم بدلیں گے نہیں. بھائی آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ اپنے بچوں کو تو دیکھیں، جو آپ کے بچوں کے لیے سوچ رہا ہو، جو آپ کے بچوں کا خیر خواہ، آپ اس کو ووٹ دیں بس. صحیح. اچھا ناظرین، کل وزیر اعظم صاحب نے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے جس نے ابھی چیمپئنز ٹرافی میں فتح حاصل کی، اس کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی ہوئی تھی. پی ایم ہیلز ٹرائمفنٹ کرکٹرز ایز ریئل لیڈرز. کل تقریر جو تھی اچھی متناسب سی تقریر تھی، اچھی تھی، میں نے سنی تھی. اور سرفراز کو تینوں فارمیٹس کا کپتان مقرر کر دیا گیا. ایک اچھی بات جو نواز شریف صاحب کی کل کی تقریر میں تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی جو ملک کھیلنا چاہے آپ کے ملک میں آ کے خوشامد نہ کریں، محنت سماجت نہ کریں، یہ اچھی بات ہے. اور یہ طریقہ کار بھی اچھا ہے کہ آپ اپنے پلینگ ہیروز کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اس میں دو اوپینین ہیں. ایک رائے تو ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو پیسے دینے چاہیے. دوسری رائے کہ یہ ایک پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہوئی کہ یہ ملک اور قوم کا پیسہ ہے، یہ آلریڈی خوشحال لوگ ہیں، کروڑوں روپے ان کو ملے، ایک ایک میچ کے 3-3, 5-5, 10-10 لاکھ روپے ملتے ہیں. عام کروڑ پتی ہمارے یہاں جو کھلاڑی ہیں وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اور انڈیا میں تو چھوٹے لیول کے جو کھلاڑی ہیں نا جو ٹیسٹ ٹیم میں نہیں آتے وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. اور یہ جو آپ کے جو ان کے جو سچن ٹنڈولکر جیسے جو لوگ ہیں، یہ دھونی جیسے لوگ ہیں، وہ تو ڈالروں میں ارب پتی تک بن گئے ہوں گے، روپوں میں نہیں، ڈالروں میں ارب پتی بننے کی طرف وہ بڑھ رہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب دو رائے ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ ان کو نوازنا چاہیے، دیا جانا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ ان کو ایوارڈ دے دینے چاہیے. اب دیکھیں نا، یونس خان کو، آفریدی کو اور مصباح کو بھی 1-1 کروڑ روپے دیے گئے، انضمام کو بھی. اب ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ پیسہ جو ہے وہ آپ ملک اور قوم کے غریب لوگوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، پھر انڈر پریولیج کلاس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، کسی اور مد میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے دو رائے ہیں. ٹھیک. اچھا ناظرین، کل ہمارے کالر نے کچھ ہم سے اعتراض بھی کیا تھا یا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم کے پی کے حوالے سے خبریں کور نہیں کرتے. تو آج کے پی کے حوالے سے خبر تو یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سمنز ہیلتھ سیکٹری اوور نان ایگزسٹنس آف برنز سینٹر. پورے ملک میں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے افراد جو کسی حادثے میں جل جاتے ہیں، ان کے لیے برنز یونٹ ہسپتالوں میں نہیں ہیں. تو پشاور کے ہائی کورٹ نے بھی ہیلتھ سیکٹری کو طلب کیا عدالت میں کہ وہ کیا اس کے بارے میں سٹانس دیتے ہیں. اس سچویشن کے بارے میں یہ بڑی ریزیں ہو رہی ہے کہ جی برن سینٹر پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، کے پی کے میں، بلوچستان میں تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ساری چیز پریورٹیز پہ ہے. حکومت کی جو پریورٹیز ہے وہ بڑے بڑے پل بنانے اور بڑے بڑے پروجیکٹ پہ ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صحت اور تعلیم پہ توجہ دیں. جب آپ کے لوگ صحت مند ہوں گے، جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گے، تو وہ یہ بریجز اور یہ پل اور یہ موٹر وے وہ لوگ خود بنا لیں گے. تو اب آپ کی پریورٹیز کی بات ہے. لاہور جیسے شہر میں بچوں کے جو وارڈ ہوتا ہے، ایک ایک بستر پہ 2-2 اور 3-3 بچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمارا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، ٹیکس جو لیا جانا چاہیے وہ لیا نہیں جا رہا. تو ہماری ریاست جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست تو نہیں ہے. تو جب فلاحی ریاست تب بنے گی. اب ایک آیا تھا پچھلے دنوں کینیڈا میں ایک بزرگوار نے کہ ان کو کیا کیا سہولتیں ہیں.
ریٹائرڈ لوگوں کو آنکھیں کے معائنے کے لیے الگ پیسے دیے جاتے ہیں, دانتوں کے معائنے, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں دانتوں کے معائنے کے لیے اتنے پیسے دیے جاتے ہیں, اور دوائی چاہے کتنی بھی مہنگی ہو اگر سینئر سٹیزن ہے اس سے $25 سے زیادہ نہیں لیے جائیں گے. تو ہمارے ہاں کوئی فلاحی ریاست نہیں ہے, عوام پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے, تو یہ مطلب سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ایک خبر ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں اور پورے سندھ میں, پنجاب میں, سب جگہ بارشوں کا سلسلہ کراچی میں بھی تھا. تو ابراہیم اعظمی صاحب, سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں ایک کیس ہے, تو اس کی آبزرویشنز میں یہ ہے کہ کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ کلینلینس انشور کی جائے سٹی میں, صفائی ستھرائی, اور یہ بھی کہا کہ جو ایریاز پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے کشتیاں بھی استعمال کی گئیں, اور یہ سب کے سامنے ہی ہیں. تو سپریم کورٹ کو اب ایسے مسائل کے اوپر بھی نوٹس لینا پڑے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سندھ اسمبلی سے کراچی کو چلایا جا رہا ہے. اب جو سندھ کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں, جو وزراء ہیں, وہ نہ سندھ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, نہ یہ کراچی میں عید مناتے ہیں, نہ ان کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہے, نہ یہ کراچی میں دفن ہوں گے. آج جو ہم پہ جو حکمرانی کر رہے ہیں سندھ کے وڈیرے, سندھ اسمبلی سے کراچی کو چلا رہے ہیں, اور کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ اب تک وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. اب ایم کیو ایم 4 حصوں میں بٹ چکی ہے. اب یہ چیز بھی پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے. اب دوسرا کراچی کے لیے ٹریجڈی یہ رہی کہ ایم کیو ایم کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں نواز شریف کی حکومت ہے, انہیں ضرورت نہیں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کی, اور صوبے میں ان کے پاس نمبرز پورے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ان کو وفاق اور صوبے میں لے لیتے تھے, یا مشرف جیسے حکمران آئے تو ان کے 2-3 جو وزراء آتے سندھ میں انہوں نے رکھا. تو کراچی کا ایک بڑی ٹریجڈی ہے, اور یہ بڑی ایک ڈر تو یہ ہے کہ یہاں کوئی وبائی امراض نہ پھوٹ پڑے. ہر جگہ گندگی, ہر جگہ کوڑا کرکٹ, تو اتنی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے دوسروں کے سامنے. اگر جو لوگ باہر سے آتے ہیں, اب تو انہوں نے آنا بھی بند کر دیا ہے, تو ان کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے. تو کراچی کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا ہے, کراچی کا کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے. اب اتنے زیادہ جو کے ایم سی کے جو ملازمین ہیں میونسپلٹی کے, وہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں, ان سے بھی کوئی کام لینے والا نہیں ہے. ایم کیو ایم کے اندر بھی وہ جذبہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے ماتحت کر دیا گیا, تو وہ کے ایم سی کے ملازم تو ہیں لیکن اتھارٹی وہ ہے ان کے پاس. مطلب اتنا زیادہ پیچیدہ معاملات ہیں. 2 درجن کے لگ بھگ کراچی کے ادارے ہیں جو کراچی کو چلا رہے ہیں. کینٹونمنٹ بورڈ اور ڈیفنس اتھارٹی اور کے پی ٹی اور پی آئی اے, اور کتنے لوگوں کے پاس کراچی کی زمین ہے. اب کسی طرح بھی مصطفیٰ کمال اور جو نعمت اللہ صاحب کے دور میں جو کام ہوا تھا وہ اب کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا. اب وہ یہ میئر جو ہے وہ وسیم اختر, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ پاور ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پاور دینی تھی وہ ہم نے دے دی. اب جو بلدیاتی جو ادارے ہوتے ہیں, کراچی جیسا بڑا شہر ہے تو یہ پولیس بھی میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے. اب جو رہے سے اختیارات تھے جو مشرف نے دیے تھے, جو ضیاء الحق نے دیے تھے, وہ بھی انہوں نے سلب کر لیے. تو کراچی کا بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, اور سندھ کے لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے, ورنہ سندھ جو ہے وہ تقسیم کی طرف بڑھے گا. سندھ کی تقسیم کی بات ہوگی, صوبوں کی بات ہوگی. وہ تو ایم کیو ایم اس وقت ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئی ہے ان معاملات اور سیاسی حالات کی وجہ سے, ورنہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا. صحیح ہے, لیکن یہ طرز حکمرانی پیپلز پارٹی کی ہے کیا؟ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اصل کراچی کا ٹریجڈی یہ ہے, سندھ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ کراچی ہی ایک بڑا شہر ہے. صحیح. حیدرآباد, ٹھٹھا, لاڑکانہ کراچی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو لاہور بڑا شہر ہے, تو راولپنڈی بھی بڑا شہر ہے, تو فیصل آباد بھی ہے, ملتان بھی ہے, گجرانوالہ بھی ہے, تو ان کے 7-8 بڑے شہر ہیں. کراچی میں سندھ کے اندر ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے. پھر سوال یہ کہ کراچی کے اندر سندھ کی آبادی نہیں ہے, سندھ کے لوگ کراچی میں نہیں ہیں, سندھ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا کراچی سے. تو یہ سارا پیچیدہ معاملات ہو چکے ہیں. اب یہ فوج سے اور عدلیہ سے یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں, اور یہ اس صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب کراچی کے لوگ اور اندرون سندھ کے لوگ ایک پارٹی کو ووٹ دیں. اس وقت تک تو ڈویژن ہے نا. اب تک تو اندرون سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, کراچی کے لوگ مذہبی پارٹیوں کو ووٹ دیتے تھے, اور پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا.
اس سے پہلے بھی پچھلے 70 سال کی تاریخ میں کبھی بھی شاید مسلم لیگ کے دور میں ہوا ہو تو ہوا ہو کہ مسلم لیگ اندرون سندھ میں بھی کامیاب ہوتی تھی اور کراچی میں بھی کامیاب ہوتی تھی، ورنہ پچھلے 40-50 سالوں سے تو اندرون سندھ کے لوگوں کا مینڈیٹ کسی اور پارٹی کو جا رہا ہے اور کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب دونوں شہری اور دیہی علاقے اربن اور رورل ایک ہی پارٹی کو ووٹ دے، وہ بیٹھ کے کراچی کے مسائل کو حل کرے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل آخری منٹ ہے ناظرین، تو آپ سے جو بات اب میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، ایک اچھی بات سامنے آئی ہے ایران کی جانب سے کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک کشمیر کے بارے میں آواز اٹھائے، کیا کہیں گے؟ یہ آیت اللہ خامنئی صاحب کا بیان تھا، اور ایسے موقع پہ جب ایران کے بھارت سے اچھے تعلقات ہیں، چابہار کی بندرگاہ میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ جس طرح ایران کے لوگ جس طرح فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، تو جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہی کشمیر کا مسئلہ ہے، ان کو بھی بے دخل کر دیا گیا، ان پہ بھی جبر و تشدد ہو رہا ہے، ان کی بھی زمین چھین لی گئی ہے، ان کا بھی مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے۔ تو کشمیر کا معاملہ اور فلسطین کا معاملہ ایک جیسا ہے، جو دونوں جو اقوام متحدہ میں، تو یہ اچھی بات ہے کہ ایران کے جو رہبر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے حوصلہ افزا بات ہے۔ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ، انہی خیالات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے معذرت، آپ کو بتایا تھا ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹیلی فون لائنز متاثر ہیں۔ ناظرین کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے، خیال رکھیے گا۔ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج۔